رمضان کا مہینہ، جمعہ کا وقت، بغداد کی مرکزی جامع مسجد میں مسلمانوں کے خلیفہ وقت جمعہ کے خطبہ کے لیے ممبر پر آ کھڑے ہوئے۔ عین اس وقت اچانک سامنے کی صف میں بیٹھے ایک شخص نے اپنے تھیلے سے ایک روٹی نکال کر کھانا شروع کر دی۔ رمضان کے پہلے جمعہ کا خطبہ اسلامی دارالحکومت کی مرکزی جامع مسجد اور عباسی خلیفہ کے سامنے ایک شخص یوں روٹی کھانا شروع ہوا، لوگ غصے میں مارنے کو دوڑے۔ پوری مسجد کے لوگ بشمول خلیفہ بھی اس عجیب منظر کو دیکھنے لگے کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کوئی پاگل ہے یا بدتمیز، آخر ہے کون؟ لوگوں نے غصے سے پوچھا، یہ کیا حرکت کی؟ اس پر اس شخص نے گرجدار آواز میں بولنا شروع کیا، تم لوگ میرے رمضان میں یوں کھانا کھانے پر غصہ ہو رہے ہو؟ تم سب کی غیرت اچانک جاگ گئی کہ کیسے ایک شخص نے مسجد میں کھانا کھا کر توہین کر دی، لیکن 2 ہفتے پہلے بیت المقدس مسجد اقصیٰ میں صلیبیوں نے قبضہ کر لیا، مسجد میں قرآن کی توہین کی، مگر تم میں سے کسی کی غیرت نہ جاگی۔ یہاں بغداد میں کسی کے روزمرہ کے کام تک نہ رکے، حتیٰ کہ میں 1 ہفتے سے خلیفہ سے ملنے کی کوشش کرتا رہا، لیکن ان کے محافظوں اور آس پاس گھومتے چمچوں نے ملنے تک نہ دیا۔ تمہیں لگا کہ میں یہاں کوئی حرام کا کام کرنے آیا ہوں، جبکہ میں تو دمشق سے آیا ایک مسافر ہوں جس پر روزہ رکھنا فرض ہی نہیں۔ لیکن اے خلیفہ مسلمین، تم پر تو بیت المقدس کی حفاظت فرض تھی، تم نے کیوں اسے صلیبیوں کے ہاتھ میں جانے دیا؟ تم یہاں خطبہ دے رہے ہو، وہاں ہمارے بھائی در بدر پھر رہے ہیں، ہماری بہنوں کی عزتیں محفوظ نہیں۔ میں دمشق کا قاضی اور امام الحراوی ہوں، میں تمہیں جھنجھوڑنے آیا ہوں کہ آنکھیں کھولو، اقصیٰ کو صلیبیوں سے آزاد کرواؤ، اور یہ نہیں کر سکتے تو پھر عورتوں کی طرح گھر بیٹھ جاؤ۔ شیخ الحراوی دیر تک بولتے رہے، لوگ زار و قطار روتے رہے۔ خود خلیفہ نے روتے ہوئے معافی مانگی اور سلجوق حکمرانوں سے مل کر اقصیٰ کی آزادی کی جدوجہد کا وعدہ کیا۔ یہ شیخ زین الاسلام الحراوی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو افغانستان کے صوبے ہرات میں پیدا ہوئے اور پھر دمشق جا کر دینی علوم میں وہ مہارت حاصل کی کہ قاضی یعنی چیف جسٹس مقرر ہوئے۔ آپ بڑے عالم اور بہترین خطیب بھی تھے۔ اقصیٰ پر دشمن نے قبضہ کیا تو آپ نے مدرسہ میں بیٹھ کر پڑھنے پڑھانے کو ختم کر کے امت اور امت کے حکمرانوں کے ضمیر کو جگانے کی مہم کا آغاز کیا۔ انہی کی کوششوں کا نتیجہ بالآخر کئی سال بعد صلاح الدین ایوبی کی فتح کی صورت میں ملا۔ لیکن آج کے علماء مکتب و مدرسے میں درس و تدریس کے بعد سمجھتے ہیں کہ شاید ہم پر سے جہاد باللسان اور جہاد کی فرضیت ساقط ہو گئی۔